السلام علیکم ڈیئر انویسٹرز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ آج ہم اپنی فیبرری کی بریفنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کی علم ہے کہ کل انشاءاللہ آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ ہے، جس میں پاکستان کے لیے جو ریزمپشن آف آئی ایم ایف پروگرام ہے اس کی کافی توقعات کی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پینڈیمک کی ویو جو ہے، اومیکرون ویریئنٹ جو ہے وہ کافی تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان نے چونکہ بڑے ٹائملی مینر میں اس پہ ایکٹ کیا تھا، اور اس وقت تقریباً ہمارے 174 ملین پیپل ہیں وہ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں، اور جس کو ایٹ لیسٹ ایک ڈوز ضرور لگ چکی ہے، اور جو 2 ڈوزز جن لوگ لگ گئے اس کی بھی تعداد کافی زیادہ ہے، ساتھ ساتھ بوسٹرز بھی لگ رہے ہیں، اور اب جو ہے 12 سال اور اس سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان سب کو ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ تو الحمدللہ چونکہ یہ ویریئنٹ جو اتنا ڈینجرس نہیں رہا ہے، تو بہت زیادہ ہاسپٹلائزیشن پہ ہمارا بہت زیادہ برڈن نہیں رہا ہے، اور کیجویلٹیز کی تعداد بھی صفحہ کم ہے۔ لیکن بہرحال اپنا خیال رکھنا ضروری ہے، ماسک کو پہنیں، پروٹوکولز کو فالو کریں۔ آج ہم اپنی بریفنگ کو مختصر رکھیں گے اور تھوڑے سے میکرو فیکٹرز کی بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ آج ہی بلکہ ڈیٹا ریلیز ہوا ہے جنوری کا، جو 13% پہ آیا ہے، جو کہ 2019 کے بعد سے غالباً ہائیسٹ انفلیشن ہے۔ اور اگر ہم پورے سال کے یعنی کہ جو ابھی 7 مہینے ہو چکے ہیں فسکل ایئر کے، اس کے انفلیشن کی بات کریں تو تقریباً 10.2% کے قریب ہے اس وقت، جو کہ بہت ہائی ہے۔ اور یہ جو امپیکٹ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اب تھوڑا سا یہاں سے ٹیپر آف ہونا شروع ہوگا انفلیشن، اور جو پورے سال کا جو انفلیشن جون تک جو کلوز ہوگا وہ تقریباً 10.5 سے 11% کے درمیان ہوگا، جیسا کہ اسٹیٹ بینک نے اپنی پروڈکشنز میں پہلے ہی فوکاس کیا ہوا ہے کہ 9 سے 11%، تو یہ ہائر اینڈ پہ کلوز ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ ہمارے یہاں اسٹرکچرل ایشوز ہیں ہماری اکانومی میں، جہاں ہمارا جو گروتھ ریٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے وہاں ہمارے یہاں امپورٹس بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور مہنگائی بھی گلوبل کموڈٹی پرائسز کی وجہ سے کافی بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ نیا فینومینن ہے ساری دنیا میں کہ انفلیشن ساری دنیا میں بہت تیزی سے بڑھا ہے، جس کا امپیکٹ ہمارے اوپر بھی آ رہا ہے۔ اسی کو کنٹین کرنے کے لیے جو پالیسی ریٹ ہے اس کو 7% سے گریجولی بڑھا کے 9.75 کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ایک اچھی نیوز یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کا خیال ہے کہ جو فسکل سائڈ پہ چینجز آئی ہیں، جو کہ جو فائنانس ایکٹ امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے اپروو ہوا ہے ریسنٹلی، جس میں کچھ نئے ٹیکسز وغیرہ لگائے گئے ہیں، اس کی وجہ سے فسکل ایکشن کی وجہ سے اب فردر انٹرسٹ ریٹس کو انکریز کرنے کی یا پھر جو پازیٹیو ریئل انٹرسٹ ریٹس مینٹین کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ تو اسٹیٹ بینک کا خیال ہے کہ پرابلی یہ ریٹس کچھ عرصے تک اسی بینڈ میں چلتے رہیں گے۔ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ جیسے ہی انٹرسٹ ریٹ 10% سے اوپر جاتے ہیں یا ڈبل ڈیجٹ میں جاتے ہیں تو ایک تھوڑا نیگیٹو سینٹیمنٹ ہو جاتا ہے، اور چونکہ اب انٹرسٹ ریٹس جو کہ کنٹرولڈ ہیں اس وقت، انفلیشن بھی ہم امید کرتے ہیں کہ کنٹرول میں آ جائے گا یہاں پہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ریونیو ہے وہ بھی اچھا گروتھ آ رہی ہے ریونیو میں، although جنوری کا ٹارگیٹ ایف بی آر میٹ نہیں کر سکا ہے، لیکن اس کے باوجود جو 7 مہینے میں ایف بی آر کے ریونیو کے نمبرز آئے ہیں وہ کافی پازیٹیو ہیں، اور 7 مہینے میں جو ٹارگیٹ تھا اس نے اچیو کر لیا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو آپ کی نالج میں ہے وہ بھی ایک مکس بیگ ہے، تقریباً $9 بلین کا آ چکا ہے پچھلے 6 مہینے میں، یعنی کہ جولائی ٹو دسمبر میں۔ لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جو فسکل میجرز لیے گئے ہیں اس کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ جو امپورٹس میں اب نارمل سرج آیا تھا اس میں کچھ کمی آئے گی، جس کی وجہ سے جنوری میں اور جنوری آنورڈز ہم سمجھتے ہیں کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اس میں کمی آئے گی، اور ایک اسٹیبل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ ہم جو ہے وہ پورے سال کو کلوز کریں گے، اور بہت زیادہ کنسرننگ فیکٹرز میں نظر نہیں آ رہا۔ جی ڈی پی کی ری بیسنگ ہوئی ہے، جی ڈی پی کی جو ری بیسنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو ہماری جی ڈی پی تھی 2021 کی $296 بلین سے $347 بلین پہ ریکارڈ ہوئی ہے، اور اس ری بیسنگ کے ساتھ یہ ایک پر کیپٹا انکم میں بھی ظاہر اضافہ ہوا ہے، تو اٹس اے پازیٹیو سائن، کیونکہ ہماری جی ڈی پی گروتھ ہے وہ فردر امپروو ہو گئی ہے، اور یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ جہاں تک اکانومی مائکرو لیول پہ بات کریں تو
لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈیکس جو ہے وہ 5 مہینے کا ڈیٹا اس وقت اویلیبل ہے، 3.26% اس میں گروتھ ہے۔ آٹو فائنینسنگ میں تقریباً 2021 میں 98 بلین کی گروتھ آئی ہے۔ اور جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو نئی انڈسٹریز لگی ہیں ٹرف فائنینسنگ کی وجہ سے، اس میں بہت امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ پچھلے جو 6 مہینے میں یا 7 مہینے کا جو ڈیٹا آیا ہے اس میں پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں وہ ریکارڈ ہائی پہ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس جو کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی میں نظر بھی آ رہی ہیں وہ کنٹینیو کریں گی، اور اس کا امپیکٹ جو ہے اگلے جو 5 مہینے اس فسکل ایئر کے رہے گا اس میں اور زیادہ پازیٹیو نظر آئے گا۔ ساتھ ساتھ جو کنسرننگ فیکٹر ہیں، ظاہر ہے کہ آئل ہمارا ایک بہت بڑا امپورٹ کا کمپوننٹ ہے، اور آئل پرائس جو ہے $90 پہ پہنچ گئے ہیں، یہ 2014 کے بعد سے ہائیسٹ پرائس ہے۔ پاکستان ان چیزوں کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے اپنی فائنینسنگ آپشنز کو ڈیپن کر رہا ہے۔ ابھی $1 بلین کا سکوک ایشو کیا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ IMF کی بورڈ میٹنگ کل ہے جس میں پاکستان کا پروگرام کو ریزیوم کرنے کے اوپر انشاءاللہ اپروول ہو جائے گا۔ جنوری کا مہینہ اسٹاک مارکیٹ کے لحاظ سے بھی اچھا گزرا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو KMI 30 انڈیکس ہے وہ 2.7% انکریز ہوا ہے۔ یہ کافی عرصے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جنوری یعنی کافی مہینوں کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جو فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے وہ پازیٹیو رہی ہے، آلدو اٹس نامنل $18 ملین، اور جنرلی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جنوری فیبرری میں الوکیشنز ہوتی ہیں پاکستان کے لیے تو یہ پازیٹیو نمبر آتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو کہ اب فرنٹیئر مارکیٹ میں آ گیا ہے، اور وہاں پہ بھی کچھ انفلوز فیبرری میں بھی ایکسپیکٹڈ ہیں، تو مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پازیٹیو ہے۔ پچھلے 5 سال کا اگر آپ ریٹرن دیکھیں مارکیٹ کا، اسٹاک مارکیٹ کا، تو نہ ہونے کے برابر ہے، اور ان سچویشن میں جو میکرو لیول پہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے امپیکٹ ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے 1.5 سال میں بہت اچھی طرح نظر آئیں گے۔ ہم نے اس کا امپیکٹ آنا شروع تو دیکھ ہی لیا ہے، تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو 2022 کا جو سال ہے وہ پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے اچھا رہے گا، اور پرائم منسٹر بھی 3 فیبرری کو چائنا کا وزٹ بھی کر رہے ہیں، تو آن این اوور آل بیسس وی آر کانفیڈنٹ کہ اکانومی میں ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہیں جس کا امپیکٹ آپ ڈفرینٹ ایسٹ کلاسز پہ نظر آئے گا، اور اس میں سب سے زیادہ امپیکٹ ظاہر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کے اوپر آتا ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ اگر آپ کی انویسٹمنٹ ہورائزن اگلے 2 سے 3 سال کا ہے تو پھر آپ اس بات کو ضرور کنسیڈر کریں کہ ہمارے جو فلیگ شپ فنڈ ہے میزان اسلامک فنڈ، یا پھر ہمارا جو پینشن فنڈ پروڈکٹ ہے میزان تحفظ پینشن فنڈ، اس میں انویسٹمنٹ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں۔ سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے۔